دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیخ مجیب الرحمان کی آخری تقریر کا مکمل اردو ترجمہ شیئر کریں گے۔ اس تقریر کی اصلی زبان بنگالی ہے۔ ہم نے آپ کے لیے بنگالی زبان سے اس تقریر کا اردو ترجمہ کیا ہے۔ یقیناً آپ کو یہ تقریر بہت پسند آئے گی، تو بغیر کسی تمہید کے سنتے ہیں یہ تقریر۔ شیخ مجیب الرحمان بنگلہ دیش کی تحریک آزادی کے اہم رہنما اور بعد میں آزاد بنگلہ دیش یعنی عوامی جمہوریہ بنگلہ دیش کے پہلے اعزازی وزیر اعظم بنے۔ انہوں نے اپنی یہ تقریر 7 مارچ 1971 میں ڈھاکہ شہر کے ریس کورس میدان میں ایک عوامی اجتماع کو مخاطب کرتے ہوئے کی۔ شیخ مجیب الرحمان جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، آج میں یہاں کھلے دل کے ساتھ آپ سے ملنے محض اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے سامنے تمام چیزیں واضح کر دی جائیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اور خوب سمجھتے ہیں کہ ہماری تمام تر کوششوں کے باوجود بھی آج ڈھاکہ، چٹاگانگ، کھلنا، راجشاہی اور رنگ پور کی گلیاں ہمارے بھائیوں کے خون سے رنگ دی گئی ہیں۔ اگر آج بنگلہ دیش کے عوام جینا چاہتے ہیں یا اپنے حقوق کا اختیار چاہتے ہیں تو ان کے اس مطالبے میں کیا برائی ہے؟ یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ انتخابات میں بنگلہ دیش کے عوام نے مجھے اور عوامی لیگ کو ووٹ دیا۔ ہم اس امید میں تھے کہ ہم اسمبلی میں بیٹھتے ایک ایسا آئین تشکیل دیتے جو ہمارے لوگوں کو معاشی، سیاسی اور ثقافتی آزادی دیتا، انہیں آسودہ رکھ سکتا، مگر آج میں یہ معذرت سے کہتا ہوں کہ 23 سالوں کی ہماری اس ملک کی تاریخ محض ہمارے لوگوں کے مرنے کی چیخو پکار سے زیادہ کچھ نہیں۔ انتخابات جیتنے کے باوجود بھی ہم 1954 تک خود کو اقتدار میں نہ لا پائے۔ 1958 میں ایوب خان نے مارشل لا لگاتے ہی ہمیں 10 سالوں کے لیے مزید غلام رکھا، جبکہ 1966 میں 6 نکاتی پروگرام لایا گیا اور محض اسے نافذ کرنے کے سبب ہمارے بہت سے بھائیوں کو جان سے مارا گیا۔ جب ایوب خان ہماری عوامی طاقت کا سامنا کرتے اکتا گئے تو یحییٰ خان کو سامنے لایا گیا۔ اس نے اقتدار کی منتقلی کا ہمیں بھروسہ دلایا اور آئین سازی کی حامی بھری اور ہم نے اس پر بھروسہ کیا، مگر بعد میں کیا ہوا یہ آج سب پر عیاں ہے۔ انتخابات ہوئے جس کے نتائج پہلے ہی سے واضح تھے۔ میں نے صدر یحییٰ خان سے بحیثیت اکثریتی پارٹی 15 فروری کو قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کی درخواست کی، مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی اور بھٹو کی سنتے رہے، جنہوں نے صدر کو مارچ کے پہلے ہفتے اجلاس طلب کرنے کی درخواست کی تھی۔ میں نے جواباً یہی کہا، حالانکہ اکثریت میں ہم ہیں مگر پھر بھی آپ جیسا کہیں ہمیں قبول ہے۔ اس کے بعد بھٹو ڈھاکہ آئے، میں نے ان سے بات چیت کی۔ انہوں نے کہا گفت و شنید کے دروازے ابھی بند نہیں ہوئے اور بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ مغربی پاکستان سے اور بھی پارلیمانی جماعتوں کے مختلف لیڈران آئے ہوئے تھے، ہم نے ان سے بھی بات چیت کی۔ ہمارا مقصد آئین کی تشکیل کے مسئلے پر گفت و شنید کرنا تھا، لیکن بھٹو کہنے لگے کہ اسمبلی اب مقتل گاہ میں تبدیل ہو چکی ہے اور مغربی پاکستان کے ممبران کو بھی یہاں آنا چاہیے۔ اس نے دھمکی دی کہ وہ اسمبلی توڑ دے گا اگر کسی نے مغربی پاکستان سے اسمبلی میں جانے کی کوشش کی۔ میں نے کہا پہلے اسمبلی بیٹھنے دو، لیکن نہ جانے کیوں بعد میں اسمبلی کا سیشن 1 مارچ کو منتقل کر دیا گیا۔ اس کے بعد جب یحییٰ خان نے بحیثیت صدر اسمبلی کو طلب کیا تو میں نے اسمبلی میں جانے کا فیصلہ کیا، مگر بھٹو نے کہا وہ نہیں جائیں گے کیونکہ اسمبلی کے 35 ارکان مغربی پاکستان سے آئے ہیں۔ پھر اچانک اسمبلی کو ملتوی کیا گیا اور سارا الزام بنگلہ دیش کے لوگوں خصوصاً مجھ پر لگایا گیا۔ اس پر بنگلہ دیش کی عوام نے احتجاجاً اپنی آواز بلند کی، مگر میں نے لوگوں کو پرامن رہتے ہوئے محض صورتحال کا جائزہ لینے کا کہا، اور بعد میں جب صورتحال ابتر ہوئی تو میں نے ہی انہیں اپنے کارخانوں اور ملوں کو احتجاجاً بند رکھنے کو کہا، اور لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا، اور پھر بعد میں وہ خود ہی اس مسئلے کے حل کے لیے تحریک چلاتے سڑکوں پر نکل آئے۔ مگر ہم نے اس کے بعد کیا پایا؟ ہمارے اس پرامن احتجاج کے نتیجے میں بنگلہ دیش کے نہتے عوام پر اسلحے کا بے تحاشا استعمال کیا گیا۔ وہ اسلحہ جو ہمارے پیسوں سے ہماری حفاظت اور اس ملک کو بیرونی حملہ آوروں سے محفوظ رکھنے کے لیے خریدا گیا، آج اسی اسلحے سے ہمارے غریب لوگوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ ہم پاکستان میں اکثریت میں ہیں، مگر جب کبھی ہم بنگالی برسر اقتدار آنا چاہتے ہیں اور اپنی منزل کے خود مالک ہونا چاہتے ہیں تو وہ کسی حملہ آور کی صورت ہم پر جبڑتے ہیں۔ یحییٰ خان نے مجھ سے کہا کہ میں نے 10 مارچ کو گول میز کانفرنس کا انعقاد کیا ہے۔ میری جب ان سے فون پر بات ہوئی تو میں نے کہا آپ ملک کے صدر ہیں، برائے کرم ڈھاکہ آ کر خود دیکھیں ذرا کہ کیسے میرے غریب لوگوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، کس طرح میری ماؤں کی کوکھ اجاڑی جا رہی ہے۔ برائے کرم آ کر دیکھیے پہلے اور بعد میں کچھ طے کریں۔ البتہ میں نے انہیں صاف صاف کہہ دیا ہے
اب کوئی گول میز کانفرنس یا اس جیسی چیز نہیں ہوگی۔ اور کیسی گول میز کانفرنس؟ میں اس ٹیبل پر بیٹھ بھی کیسے سکتا ہوں کہ جہاں وہ لوگ بیٹھے ہوں کہ جنہوں نے ہمارے لوگوں کا خون بہایا اور جن کے ہاتھ میرے لوگوں کے خون سے رنگے ہوں۔ مگر 5 گھنٹوں کی طویل گفت و شنید کے بعد یحییٰ خان نے سارا الزام ہم بنگالیوں اور خصوصاً مجھ پر عائد کیا۔ میں نے بھی انہیں واضح کر دیا کہ اب ہماری جدوجہد آزادی کی ہے۔ صدر نے اسمبلی کا اجلاس 25 مارچ کو بلایا ہے، مگر ہمارے خون کے دبے اب تک خشک نہیں ہوئے۔ اس لیے میں یہ بات سب پر واضح کر دوں کہ میں یعنی شیخ مجیب الرحمان اپنے شہداؤں کے خون پر پاؤں رکھتا کسی گول میز کانفرنس میں شمولیت کرنے ہرگز نہیں جاؤں گا۔ اب کسی بھی اسمبلی میں جانے سے قبل ہمارے ان مطالبات کو ہر حال میں تسلیم کرنا پڑے گا۔ ہمارا پہلا مطالبہ مارشل لا کا خاتمہ، دوسرا فوج کی اپنی بیرکوں میں واپسی، اور تیسرا منتخب نمائندوں کو اقتدار کی منتقلی، اور چوتھا سرکاری باضابطہ طور پر حالیہ قتل و غارت کی انکوائری پر مشروط ہے۔ ان تمام مطالبات کے تسلیم کیے جانے کے بعد ہی ہم سوچیں گے کہ ہمیں اسمبلی میں بیٹھنا چاہیے یا نہیں، کیونکہ اسمبلی میں جانے کا فیصلہ ان مطالبات کی منظوری سے قبل طے کیا جانا ہمارے اختیار میں ہی نہیں۔ ہمارے لوگوں نے ہمیں اس کا اب تک اختیار نہیں دے رکھا کہ ہم کوئی ایسا فیصلہ کریں جو ان کی منگوں کے خلاف ہو۔ میرے بھائیو، کیا آپ لوگوں کو مجھ پر بھروسہ ہے؟ میرے من میں نہ تو وزیر اعظم بننے کی خواہش ہے اور نہ ہی میں ایسا چاہتا ہوں۔ میں بس اپنے لوگوں کے حقوق کا طالب ہوں۔ وہ نہ تو مجھے وزیر اعظم کا عہدہ دے کر اور نہ ہی مجھے پھانسی کا خوف دلا کر خرید سکتے ہیں۔ کیا آپ مجھے اپنے خون بہہ جانے کی سازش سے آزاد سمجھتے ہیں یا اس کا حصہ؟ میں وعدہ کرتا ہوں اس ریس کورس میدان میں آپ سب کے سامنے کہ میں اس خون کے قرض کا بدلہ خون سے دینے کو تیار ہوں۔ آپ کو وہ دن یاد ہے؟ میں پہلے کی طرح آج بھی اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہوں۔ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ آج سے تمام لوور کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، دفاتر اور تمام تعلیمی ادارے غیر معینہ مدت تک بند رکھے جائیں گے۔ غریب لوگوں کو اس مصیبت سے پریشانی نہ پڑے، اس لیے رکشہ، ہاتھ گاڑیاں، ٹرین اور لانچیں چلتی رہیں گی۔ آپ اپنی تنہائی لینے جایا کیجیے، اور اگر تنہا ادا نہ ہو یا کہیں سے کوئی ایک گولی بھی چلے اور ہم میں سے کوئی مارا جائے تو آپ سے کہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے ہر گھر کو ایک قلعے کی طرح بنا ڈالیں۔ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہو آپ اسی کے ساتھ دشمن کا سامنا کیجیے۔ آپ ان کے تمام راستوں کو بند کر دیجیے، اور جہاں کہیں میں آپ کی رہنمائی کرنے کو حاضر نہ ہوں تو وہاں آپ خود اپنے اور دوسروں کی رہنمائی کرتے اس تحریک کو رواں دواں رکھیں۔ میں ان حالات میں بھی فوجیوں سے کہتا ہوں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، اور اگر آپ اپنے بیرکوں میں لوٹ گئے تو یہاں بھی آپ کو کوئی ایک لفظ نہیں کہے گا۔ مگر آپ نے ہم پر مزید گولیاں برسائیں تو حالات مزید بگڑ جائیں گے۔ آپ 70 ملین لوگوں کو اب خاموش نہیں کرا سکتے، اور یاد رہے کہ ایک بار یہ سیکھ چکے ہیں کہ موت کا سامنا کیسے کیا جائے، لہٰذا اب ہمیں کوئی کچل نہیں سکتا۔ عوامی لیگ نے اس مد میں ایک ریلیف کمیٹی بھی تشکیل دی ہے جو شہداؤں کے خاندان کی مدد کرے گی۔ ہم سچے دل سے ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اس لیے سب سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مالی مدد کریں اور اس ریلیف مہم کا حصہ بنتے ان کی مدد کو یقینی بنائیں۔ میں مل مالکان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے ان ورکروں کو ان کی پوری تنخواہیں دیں جو حالیہ غیر یقینی صورت میں ہفتے سے زیادہ اپنے کام پر حاضر نہ ہو سکے۔ میں سرکاری ملازمین سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ان احکامات کے فرما بردار رہے جو آج میں نے کہیں۔ اس بات کو ہر حال میں یقینی بنایا جائے کہ دفاتر میں کوئی بھی افسر حاضر نہ رہے۔ اب ٹیکسوں کی وصولی اس وقت کے لیے ملتوی رہے گی جب تک ہم اپنی یہ سرزمین آزاد نہ کرا لیں۔ لیکن ایک اور بات بھی میں آپ سب سے کہنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ ابھی اس ملک کو مکمل طور پر تباہی کے کنارے لانے کا وقت نہیں آیا۔ اگر دوستانہ طریقے سے ہمارے مسائل کو حل کرتے ہوئے ہمارے ساتھ بات چیت کی گئی تو ممکن ہے کہ ہم میں ان کے ساتھ بھائیوں کی طرح دوبارہ رہنے کی امید پیدا ہو جائے۔ میں آپ سب کو محتاط و چکنا رہنے کی تلقین بھی کرتا ہوں۔ آپ سب کو اب مزید محتاط و چکنا رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا دشمن ہمارے بیچ گھس کر ہم میں بدنظمی پیدا کر سکتا ہے۔ وہ ہمیں دھوکہ دہی کا شکار کرتے ہم میں تفرقہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ وہ بڑے منظم انداز میں لوٹ مار، قتل و غارت گری اور اس جیسی دوسری سرگرمیاں کر سکتا ہے۔ یہ 75 ملین لوگ کہ جن میں ہندو، مسلم یا بنگالی یا غیر بنگالی ہوں، یہ سب ہمارے بھائی ہیں، اور یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم ایک دوسرے کی حفاظت کریں۔ اگر ریڈیو آپ کی بات کو نشر نہ کرے تو کوئی بنگالی ریڈیو اسٹیشن نہ جائے۔ اگر ٹی وی ہماری خبروں کو نشر نہ کرے تو کوئی بنگالی ٹی وی اسٹیشن نہ جائے۔ بینک بھی محض 2 گھنٹوں کے لیے کھلے رہیں تاکہ لوگ اپنی تنخواہیں نکال سکیں۔
مگر مشرقی بنگال سے مغربی پاکستان زر مبادلہ کا قطعی کوئی تبادلہ نہ ہو۔ ٹیلی فون، ٹیلی گرام بھی محض مشرقی بنگال کی سرحدوں کے اندر رہتے اپنے فرائض سر انجام دیں گے، اور خبریں بھی محض غیر ملکی ممالک کی نشر کی جائیں گی۔ میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ بنگال کے ہر گاؤں، وارڈ، یونین وغیرہ میں عوامی لیگ کے قائدین کی زیر سرپرستی ایکشن کمیٹیاں تشکیل دیں۔ جو کچھ آپ کے بس میں ہو اور جو کچھ آپ کی بساط کے مطابق ہو، اسی مناسبت سے خود کو تیار رکھیں۔ یاد رہے کہ ہم نے ایک بار اپنا خون بہایا ہے، اور اب ہم دوبارہ ایسا کرنے سے کبھی نہیں ہچکچائیں گے، اور ہم ایسا کرتے رہیں گے تب تک کہ جب ہم اس وطن کے لوگوں کو آزادی نہ دلا دیں۔ انشاءاللہ آپ کے ہماری جدوجہد ہماری آزادی کی ہے، آپ کے بار ہماری جدوجہد ہماری خود مختاری کی ہے۔ جیے بنگال۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔